بندہ کہندا ہے مولوی خادم نالوں میں زیادہ دین جاندا، اور کرتارپور بارڈر تے پتہ لگ گیا وہ میرے نالوں زیادہ کتنا دین جان دے. جڑا وہ جان دے نو اسی پڑھے ہی کوئی نہیں، تے جڑا اسی پڑھیا وہ اے وے، جڑا اسی پڑھیا وہ اے وے. عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي بن ابي علا وكان مسافرا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي بما أتعلق به فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلعل ويتلعل القمر ليلة البدر أطول من المرء وأقصر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ توفره أظهر الله واسع الجبين أزج الحواجب سبابل من غير قرن بينهما علم يدر الغضب وطن العلمين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفرج الأسنان دقيق المصوبة كأن عنقه بالبدل في صفاء الفضة ومعتدل الخلق باطل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنظر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك أشد الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طبيب الزندين رحض الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف لو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين يمضي ونوم الماء إذا زال زال قلع يخطو متكيفا ويمشي هونا ذريع الرشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خاشد الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. اور قدر نبی دا جانن والے، 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 قدر نبی دا جانن والے. تسی بھی جدو میں آستا ہوں ساتھ کٹ لیا نا، اور قدر نبی دا جانن والے، 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 قدر نبی دا جانن والے. اے بڑی کان کھول کے گل سننی، اے مدینہ پاک نہ جڑی تشبیہ نے دیتی وہ میں جواب دین لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کدے ہوتے سوار ہو کے تشریف لے آ رہے، اگے عبداللہ ابن ابی مدینے دا رہن والا عربی جانن والا حضور کے پیچھے نمازاں پڑھدا سی لیکن ایسی منافق اگے بیٹھے ہویا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک کدے دے پیراں مٹی اڈی، انہیں فخمر وجہو، انہیں اینج منہ ڈھانپیا. جدو انہیں منہ ڈھانپیا تے قدر نبی دا جانن والے عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر بول اٹھے، فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا. تو نبی علیہ السلام کے مبارک جدے دے پیراں نال جڑی کھان کھٹی دے نال نفرت کیتی، حضور دے سامنے گل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب دے سامنے گل ہوئی. ہاں جی گل انہاں کی تھی، فرمایا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا نبی علیہ السلام دا مبارک قدہ تیرے نالوں زیادہ خوشبودار ہے. قدر نبی دا جانن والے شہرو اینترینا اتنی بڑی گل. اے جناب سکھاں دا جڑا اس دن مدینے نال تشبیہ دیندا صحابی تے رسول اللہ دے مبارک قدے دے نال او انسان نو فرمایا تیرے نالوں حضور دا قدہ زیادہ پاکی دا. اگلی گل اور زیادہ ذرا توجہ نال سننا.
ساڑی کوئی گل سمجھو اتنی تقریرہ تو بعد کوئی حمالہ بھی ٹوٹ جانا سی مڑے پھر کوئی بندہ گل کرے تو کہتے جی وہ فلانا بندہ انج گل کر رہے سی تھوڑی جی کوئی گل ہو جائے تو جناب پورے ملک فون کھڑک جانا جی فلانا انج ہو گیا بلکہ تسی کہو جلیا ہے تو گل ہی کوئی نہیں اے کیڑی حیثیت ہے جڑی تو گل کر رہا یہ گردن آسا رکھے ہی رسول اللہ واسطے ہاں جی اپنے آپ کو بدلو بس کرو بڑی ہو گئی حضور دی محبت این حضور دے مبارک قدے دے پاؤں نال اٹھی ہوئی خاک نال انہیں جناب نفرت کی تھی کہ صحابی رسول کی گل کی تھی قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اگلی گل اتنے کھڑیا کھڑیا اس مبارک قدے نے پیشاب بھی فرما دیتا میرے لفظوں سے غور کیتا میں کہ نہیں کہ پیشاب کیتا پیشاب فرما دیتا ہاں جی ہاں جی اقبال ساڑھے گاٹے لگن دے بجائے نا اقبال کہنا جی کوئی نہیں ہے نا عشق رسول تے ساڑھے گاٹے نہ لگ ذرا عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب اقبال کہنا جی عشق رسول کوئی نہیں نا تو پھر رب کو تھوڑا جہا مانگ لے منگی تھوڑا جہا لیکن سوز صدیق تے علی والا منگی گل کوئی سمجھ آئی انہیں کھڑیا کھڑیا پیشاب مبارک فرما دیتا عبداللہ بن ابی کہنے لگا پیچھے نمازاں حضور دے پڑھدا سی تے رہندا بھی مدینے پاک سی الیک عنی آزانی نبن حمارے کا انہیں کہا حضور اس مبارک قدر نو ادھر لے جاؤ یہ پیشاب کی جڑی بدبو ہے نا انہیں کہا میں بڑی اذیت ہوئی ملا جیون اورنگزیب عالمگیر دا استاد تفسیر احمدی وچ لکھنا کہے انہیں کہا جدو حضور دے مبارک قدے دے پیشاب کی انہیں توہین کی تھی تے صحابی رسول پھر بولے درباری شاعر پھر بولے اے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو اس تو بعد ساری زندگی کان بند کر دو ایس ایک روایت نال زندہ رہو اے روایت لے کے قبر جاؤ تے اے روایت دا معنی تے مفہوم تے اسے روایت دا جناب بلند و بالا جناب عزم لے کے اسے روایت تے ایمان رکھ کے تے کل معاشر میں جو حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوو حوض کوثر تے پیش ہوو جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں تے پیش ہوو اور تے پل صراط تے پیش ہوو حضور بڑیاں گلاں دے ملنگیاں نے نہیں سنیاں ایک گل سنی سی کہ تہاڈے مبارک قدے دے پیشاب دی اے قدر قیمت ایتھے گل کرو آج تو بعد کن بند کر دینے ساری زندگی حضور دیا شانہ سننیاں بڑھ بڑھ کسی دی نہیں سننی صحابی گل کے کسی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا جو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ انسانیت وہ گستاخ رسول سلمان تحسین کی قبر لکھا ہے شہید انسانیت میں کہا 1400 سال اسلام دے شہید کے اسی پڑھے لیکن انسانیت دے شہید آج تک اسی نہیں پڑھیا ہاں جی ہاں جی نہیں پڑھیا کوئی آئے گا تو میرے گل کرے ہاں جی اسلام دے شہید اصلا پڑھے لیکن انسانیت دے شہید اصلا نہیں پڑھے تسی اسلام نو بدلنا چاہتے ہو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اگے ایک انسان کھڑیا کہ مدینے دا رہن والا کھڑیا تے عربی بولدا کھڑیا تے آپ نے فرمایا سننا ہے واللہ لقولو حمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا فرمایا میں اللہ دی قسم چک کے کہہ دا حضور دے قدے دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ معطر تے پاکیزہ ہے جڑے تیرے مذہبی مشیر تے وزیر انہا انہاں کو پوچھ کے میں نے دا جواب ضرور دسی کہ صحابہ اکرام دے حضور دے قدے دے پیشاب دے مبارک کس نے نہیں کچھ سمجھ دے تو کیڑی کرتی تشبیہ دیتی ہو دس تو کی سمجھا امت مسلمہ مر گئی نا 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 تو کی سمجھا کوئی نہیں بولے گا تو آڑیاں کسے گھنڈا کر دیا کو ساری دنیا ڈر جائے گی اور جڑے ڈر دیں انہوں نے گل کرو ہاں جی نہ سر جھکا کے جیے ختم کر کی نظروں سے نظریں جی اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی ہے تو گلنا شروع کر دیتا
صحابی تے کہندے نے حضور دے گدے دا پیشاب ایک انسان نالوں زیادہ پاکیزہ، حضور دی شان ہی برا البرا۔ اتنے کلندر بولیا، میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ہوئے تو بولو شیرا، اور تو کی کہنا؟ کہنا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس۔ اقبال کہنا دو میں جہان رسول اللہ دے مدینہ پاک دی مٹی دے برابر نہیں ہو سکتے، مٹی دے برابر۔ جناب اے کیڑیاں گلاں پہ کرنا؟ تو کہڑے پاسے امت نو لے جانا چاہنا؟ امت کن کھول کے رکھو، اے تسی ہر گل سن کے کہنا مولی لگے رہنے۔ میں اس تو شاہ جی قبلہ تو ساڑھے تو پہلے لگے ہوئے جدو جہد کر رہے، میں تو اس ویلے کہندا سی کہ مسیتاں دے سپیکراں تک گل نہیں رہنی۔ جڑے سانو کہندے سن بڑے انتہا پسند ہیں، جدو انہوں نے گریبان تو ہاتھ پیا پھر چوں چوں کی تھی۔ میں کہا بس اتنی گل سی، وہ تو پھر انہیں سی یہ تو پھر اسی اپنے وڈے ظرف والے لوگ ہیں شاہ جی چپ کر کے رہے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، رہنا کسی نے بھی کچھ نہیں، جنہیں حضور دی عزت تے پیرا نہیں نہ دیتا، یا جنہیں دیتا انہوں نے خلاف بولتے رہے، یا سازش شکار ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں۔ ہاں اے میں جناب پنجاب بلکہ پورے ہند شہنشاہ لیٹے ہوئے انہوں نے سامنے گل کر رہا ہے۔ ہاں جی، کہنے جی جتنے بھی صوفیاء آئے وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے۔ میں کہا اقبال تم دس داتا صاحب لاہور کیوں آئے؟ انسانیت جوڑن واسطے آئے؟ کہنا بند آئے کو سار آسان، بند آئے کو سار آسان دسے در زمین ہند تخم سجدہ رہے۔ کہنا جی جتنے بھی صوفیاء آئے لوگ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے۔ میں کہا اقبال تو بول داتا صاحب کس واسطہ آئے؟ اقبال کہنا داتا صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیچ بولنے کے لیے آئے۔ کیوں جی؟ میں کہا داتا صاحب دی وجہ تو پھر ہند بت خانے تے باطل خانے نہیں اجڑے۔ اے میں اقبال کو سوال ہے، داتا صاحب آئے تو پھر کی ہویا؟ کرتارپور بنائے گئے یا انہوں نے جناب بت خانے ویران ہوئے؟ بس اتنی بات ہے۔ پاسبان عزت ام الکتاب، کیوں جی؟ اقبال کہنا داتا صاحب تے قرآن دے محافظ بن کے آئے۔ تے میں کہا پھر کی کیتا؟ تے ہندوؤں دی بھی نال جناب بنا دے رہے، تے نال سکھاں دی بھی جناب کرتارپور بنا دے رہے، نال انہوں نے بھی ہاں جنہیں کلمہ پڑھیا پھر اُسی تو شان ہی ہو رہے نا۔ انہوں تو حضرت عمر حضرت بلال نو لے کے آخدے ہوندے سن ابو بکر سیدنا و حضرت سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڈا سردار، تے ابو بکر نے جنہوں آزاد کیتا وہ بھی ساڈا سردار۔ وہ تو پھر رسول اللہ دی غلامی دی وجہ ہے نا۔ کسی نے پھر قریب جانا کم تر بھی ہوئے تو پھر کتوں نہ آشکانے ہو زے خوباں خوب تر، خوش تر ہو، زیبا تر ہو، محبوب تر۔ اقبال کہنا رسول اللہ دا غلام ہوئے ساری دنیا کے محبوب بھی ہو جاتا تو سونا بھی ہو جاتا۔ تسی کہنے پاسے ٹر پے ہو جناب؟ اقبال کو پوچھتے ہیں داسا اقبال داتا صاحب دے نگاہ نال اے بت خانے تے اے انہاں دے گرجے تے انہاں دے کلیسے تے انہاں دے کنیسے اے اجڑے یا آباد رہے؟ تو دس داتا صاحب نے اقبال کو پوچھتے ہیں نا مصور پاکستان کو تسی کون ہو تے میں کون ہوتا؟ میرے نہ کہنا مولوی انتہا پسندیاں کرتے ہیں۔ اقبال کہنا پاسبان عزت ام الکتاب۔ میں کہا پھر کی ہویا؟ کہنا کہ آج نگاہش خانہ باطل خراب۔ دادا صاحب نے ایک نگاہ پائی تے ہند تے پتر بت خانے اجڑ گئے۔ آج میں کہا پھر اور کی ہویا؟ پھر ہندو سکھانا اس دور کے حکمرانہ یاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں اس دور کا تو جناب غزنوی ہے جنہیں داتا صاحب کی تعلیم دے نال سب تو بڑا ہندوؤں کا بت خانہ توڑ دیتا اور مندر توڑ دیتا۔ کیڑا؟ سومناتھ کا مندر توڑ دیتا۔ یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہی دسن کہ محمود غزنوی نے کیا سونا لے لے ہوئے اے بت نہ توڑ بڑا۔ تو محمود غزنوی تاریخی جملہ کیا؟ انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا نا وہ بت بیچن نہیں آئے، بت توڑن آئے۔ کیوں جی؟ گل تو اتنی قدر نبی دا ایک ہی جانن اینج نہیں زورو زور گانا پڑنا ہے۔ میں ربیع الاول شریف دا جے 12واں دن نے
اجے 18 دن رہتے تو میں یہ نہیں پا رہا بھی میرا گلا باقی رہے، کوئی تقریر اور بھی کرنی، میں کہنا یہی آخری تقریر ہو جائے، ایسا کوئی سزا کرنی، ہاں ایسا کوئی بچا کے رکھنی، میں کل بھی جانا ہے پرانی جگہ بھی جانا ہے، نہ جی میں زور چلا رہا ہوں نا سارا، تو تسی گلا کے واسطے بچا کے رکھی کھڑے ہو۔ قدر نبی دا جانن والے، 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 قدر نبی دا جانن والے۔ پرتھوی راج نے جتے اٹھ بیٹھے سن نہ اٹھ، اتنے سلطان الہند خواجہ معید الدین چشتی اجمیری جا بیٹھے، وہ چمچے آ گیا، انہیں کہتے اٹھ بیٹھے، اٹھ بابا اتھوں، آپ مسلح چکیا تو اٹھ پہ، فرمایا جی میں نے اٹھا رہے ہو جڑا ہونے تھے بیٹھے انہیں اٹھنا کوئی نہیں۔ ساڑھے فقیر تے آئی اس واسطے، اتنے ہندوؤں دا تالاب سی، اتنے نال ایک بت نسل سی، تسی شیر مطلب رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب لکھ دیو، انہیں کیڑی شیری کی تھی، تھوڑیاں کڑیاں چک کے لے گئے، بادشاہی مسجد انہیں گھوڑے بدے رکھے اپنے دور وچ، سنہری مسجد انہیں گھوڑے بدی رکھے، اس واسطے وہ شیر پنجاب ہے۔ سانو بھی دسو رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے؟ شیر پنجاب تے اے لیٹے، اور شیر پنجاب تے اجمیر وچ لیٹے، اور شیر پنجاب تے دہلی وچ لیٹے، اور شیر پنجاب تے سرہند وچ لیٹے، اور شیر پنجاب تے بریلی وچ لیٹے، جنا حضور دی عزت آبرو تے دین تے پیرے دیتے۔ ایک سکھ نو تسی شیر پنجاب لکھ رہے ہو، ڈوب کے نہیں مرے، بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلاف بھی بکی۔ لاؤ جی سلطان الہند، اتنے انہیں ہندوؤں دا تالاب سی، اتنے کنارے ایک بت لگے ہوئے سی، سلطان الہند اس بت نو فرمایا چلو میرا لوٹا بھر کے لیا، بت نے جدو لوٹا پایا نا پورا تالاب لوٹے میں آ گیا۔ ویسے انہیں مننی گل ہے کوئی نہیں، یہ اتنی ساری چپ کہنے نو، اتنی چپ وچ پوری لائبریری آ سکتی، کہ سلطان الہند ایڈے لوٹے پورا تالاب نہیں آ سکتا۔ اس واسطے کو میرے نہ گل کی تھی کہ اے محمد عربی تے غلام کم کیتا۔ میں ویسے مثال کدی بھی نہیں دیتی، انہوں نے سمجھان واسطے دیتی۔ میں صرف میں کدی بھی مثال انہوں دی نہیں دی، میں انہوں دی عقلوں دے مطابق، میں انہوں دی تھکدا بھی نہیں، انہوں دی جپاں تے انہوں کی ترقی کی تھی، جڑا رسول اللہ تو بیگانہ رہا وہ کیڑی ترقی ہوئی۔ ہاں جی دسو جی، اتنے لوٹے وچ پورا تالاب آ گیا، وہ ہندو منہ سکا کے بہ گئے، اے کی ہویا؟ فرمایا جی تو بہت کچھ ہونا ہے، سویرے وہ اٹھ اٹھان والے آ گئے، اٹھ اٹھانی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا نے جڑے تھے پہنا ہے تو انہیں اٹھنا کوئی نہیں، انہیں اٹھن کٹ کٹ کے دھوم کڈیا، کٹ کٹ کے دھوم کڈیا، اٹھا کیا اور تسی جتنا مرضی کٹو، جس بابی دی زبان جو نکلیا وہ تے خطا نہیں جے اس بارڈر دی کوئی حیثیت نہیں تو پھر انہیں پرتھوی بنایا اور اساں دے مقابلے جو غوری بنایا، فرق کوئی نہیں بھائی، اور پرتھوی تے غوری کوئی فرق نہیں، اور پرتھوی وچ گند بھریا آیا تے غوری بھی سلطان الہند روحانیت بھری ہوئی۔ بس اتنی تو گلاں کرنی سن، مکمل حضور دے دین والا ہو، ساڑیاں تقریریں صرف سن کے آہ جی مولانا گلاں بڑیاں چنگیاں کیتیاں، لیکن میں کہ پاؤ او تھلے گٹر وچ، ہاں بالکل انہوں نے کہا بس بھائی بس کو یار دی گل سنا ملا، اور نہ لمے پینڈے پا ملا، اور نہ علماں وچ پھسا ملا، قدر نبی دا ایک ہی جانن،
قدر نبی دا ایک ہی جانن یارو میں چاہنا میرا گلا جڑا نا بالکل اور کھل جائے تو تھوڑا بھی کھلے تاکہ کدی پھر بند نہ ہوئے ہاں جی زور لاؤ قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا جانن والے 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 قدر نبی دا ہن تسی کہنا قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ لاہور پھر کہنا سو گئے وچ اجمیر پھر کہنا سو گئے وچ دلی پھر کہنا سو گئے وچ سرہند آخر تے کہنا سو گئے وچ بریلی اے واری واری نہ رہا قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اور قدر نبی دا جانن والے دلی کہنا نا وہ تو بڑے بڑے شاہ لیٹے شاہ غلام علی دہلوی لیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لیٹے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی لیٹے شاہ عبد الحق محدث دہلوی لیٹے وہ تو بڑے بڑے شیر لیٹے جناب کمال علی بات ہے قدر نبی دا جانن والے اور قدر نبی دا جانن والے ہن سرہند کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے ہن جناب عشق و محبت 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 اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اور اے گل کر کے میری گفتگو ختم تاکہ بابا جی بھی راضی ہو جان اعلیٰ حضرت بریلوی کہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھ صوفی تبع رضا کی قسم اسی بزرگوں دیا کشتیاں کران دے قائل کوئی نہیں لیکن اعلیٰ حضرت کا فرمانے جنگن دیا بلبلا ایک درخت تو دوسری طرف جدو اڑ کے جاندیاں نا اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے نغمہ ضرور پڑھ دیان کہ جیڑا برے صغیر حضور دی عزت دا پیرا آمن رضا دیتا ہو کسے نہیں دیتا دیتا سارے ہی ہے یہ مطلب نہیں کہ لیکن جس انداز نہ امام احمد رضا پرواز کر گیا اور امام احمد رضا یہ اعلیٰ حضرت چونکہ پاؤں ڈاڑے قادریان تے بغداد کا نام پہلے لینا ہے اے نو میں اعلیٰ حضرت کا من بھئی تو میرا نام ہے کہ بغداد تو بغیر کے میں لے آ دے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اے فوراً میرے ذہن ایک گل آئی میں کہا ادھروں ہی کوئی آئی ہوئی بابے نے کہا میں تینوں ایتھوں نپ لینا ہے کہ یارویں والے پیر تو پہلے نہ لیا اور کہنا ہے بغداد اس ہو گئے قدر نبی دا جانن والے اے 11 باری نعرہ لانا ہے قدر نبی دا جانن والے 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 آخری باری قدر نبی دا جانن والے اور اعلیٰ حضرت بریلوی دے یہ جڑا ہے نا یہ تسی 5 باری نعرہ لانا ہے برابری تو نہیں نہ ہونی پیرا مریداں دی ہاں جی قدر نبی دا جانن والے اور 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 قدر نبی دا جانن والے